اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی یاسین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں اور ابھی بھی ہمیں آج شب قدر کی رات ہے اور موقع ہے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں اور اپنے مرحومین کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں صرف جنت کی بات کرتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو پابند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کی رات جو ہے شب قدر، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آج میں چاہوں گا اس کی تھوڑی سی فضیلت اور اعمال بتاؤں۔ تو سب سے پہلے یہ طاق راتیں جو ہیں رمضان المبارک کی، یہ شب قدر کی رات ہے، جس طریقے سے اس میں اعمال کرنا بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، جس طریقے سے خصوصاً غروب آفتاب یعنی کہ 19 کی رات جو ہے وہ 23 کی رات، 21 کی رات، اور اسی طریقے سے آگے اپنا 27 کی رات بھی ہے۔ بہرحال ان 3 راتوں کو بہت بڑی اہمیت ہے کہ ان 3 راتوں میں، طاق راتوں میں جو ہے، ان میں سے کوئی شب قدر کی رات ہے، ٹھیک ہے۔ اور شب کہتے ہیں رات کو، قدر کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جو ہے انعام دینا، بانٹنا۔ جیسے بجٹ آتا ہے، بجٹ گورنمنٹ پیش کرتی ہے، کوئی چیزیں مہنگی کرتی ہے، کوئی سستیاں کرتی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کا تعین کرتا ہے، انسان کی روزی کا، رزق کا، اولاد کا تعین کرتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس رات میں حدیث میں آیا ہے کہ جبرائیل کے 2 پر ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ پھیلاتا ہے اور پوری زمین اس کے پروں کے نیچے آ جاتی ہے، اور پھر وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے پروں کو پھیلا دیے جائے، پر پھیلا دیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ زمین پہ دیکھو کہ کوئی آدمی بھی شب بیداری میں، تلاوت میں، ذکر میں، استغفار میں اگر بیدار ہے تو اس کے لیے دعا کرو، فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ تو استغفار اگر کوئی پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے استغفار کرو، اسے جو مانگ رہا ہے اسے دو، جو اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ قدر کی رات ہے، شب قدر، جیسے ہم قدر کہتے ہیں، عزت کو کہتے ہیں، تکریم کرنا، کہ اللہ تعالیٰ بہت صاحب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں جو انسان جاگ کے عبادت میں گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بہت بڑی عزت کا مقام دیتا ہے۔ ناظرین، جیسے آپ نے قرآن میں بھی پڑھا کہ یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت رب الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر وہذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور وهو شہر الذی فرضتہ صیامہ علیہ وهو شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات۔ یہ جتنی بھی یہ دعا ہے، آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شب قدر جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اسی رات کو ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اس کی راتیں دوسری تمام سالوں کی راتوں سے افضل، اس کے دن تمام دنوں سے افضل، اس کی میں انسان جو روزہ رکھتا ہے تمام سال کے روزوں سے افضل ہے۔ تو اس کی ہر گھڑی جو انسان اس میں چلتا پھرتا ہے نا رمضان المبارک میں، اس کا ایک سانس تسبیح کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صیام کے بارے میں، ماہ رمضان کے بارے میں صرف ایک مرتبہ جو ہے وہ ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد جو ہے ہم نے فرض اس لیے کیا جیسے پہلے والے لوگوں پر تھا کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن لیلۃ القدر، یہ طاق راتیں جو ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پوری قرآن میں ایک سورہ اتارنی پڑی، جسے سورہ قدر کہتے ہیں۔ انا انزلناہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ارشاد ہوا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ تم کیا جانو،
وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا عظمت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فرشتے آتے ہیں اور روح الامین آتا ہے، اور یہ برکتیں، رحمتیں، نعمتیں لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پہ آتے ہیں یہ فرشتے۔ یہ صبح تک یہ نچھاور ہوتی رہتی ہے، ہر نعمتیں، برکتیں نچھاور ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں کہ قرآن میں ماہ سیام کے بارے میں ایک جگہ پہ ذکر ہوا، اور شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ انا انزلنا، سورہ قدر اتاری اللہ نے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان راتوں کی کتنی بڑی اہمیت اور کتنی بہت بڑی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا، رضوان الہی حاصل کرنا ان راتوں میں بہت آسان ہے، کہ اگر انسان رضوان الہی جو ہے، قربت الہی جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس رات کی ابتدا جو ہے وہ صدقے سے کی جائے۔ حضرت موسیٰ نے، اچھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی حضرت موسیٰ نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے عزت دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کا، شب قدر کی رات کا انتظار کر۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ میں یہ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں، یہ ہمیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر ایسا کر کہ تم لیلۃ القدر کی رات کو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یہ پڑھا کر، اور اگر تو پھر فرمایا کہ عرض کیا کہ یا اللہ میں آسانیاں چاہتا ہوں قیامت کے دن، معاشر کے دن، تو پھر آپ نے فرمایا شب قدر کی رات جو ہے اس میں جا کر عبادت میری یاد میں گزارا کر۔ یہ بہت بڑی حدیث ہے۔ تو انبیاء، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کے دور میں، حضرت موسیٰ کے دور میں بھی لیلۃ القدر کی اہمیت جو ہے وہ اسی طریقے سے تھی۔ تو یہ قرآن واضح فرما رہا ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ممبر پہ بندر ناچیں گے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محزون ہوئے، پریشان ہوئے۔ تو جبریل آیا اور آ کر کہا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہم آپ کی امت کے ایک ایسی رات دیں گے، ٹھیک ہے، کہ جو رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ اس میں یہ بھی واضح طور پر ارشاد ہوا ہے کہ بنو امیہ جنہوں نے امام حسین کو جو ہے وہ اپنا شہید کیا، اہل بیت اطہار پہ جو ہے ظلم کیا، ان کی 1000 ان کا تھا مہینہ، یا 90,000 سال، تو 90 سال، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 100 سال کی زندگی میں 1000 راتیں تھیں ان کی حکومت کی۔ تو آپ نے پیغمبر اسلام کو بشارت دی کہ آپ پریشان نہ ہو، کہ یہ جو رات ہے میں آپ کی امت کو ایسے دوں گا کہ جو ان کی حکومت سے افضل ہوگی۔ بعض میں نے یہ بھی کہا کہ اسی طریقے سے شب عاشور کی اہمیت اور عظمت ہے۔ تو ناظرین، آج رات 21 کی رات، اور آج رات جو ہے وہ 19 کی رات ہے، پھر 21 کی، پھر 23 کی، پھر آگے جو طاق راتیں ہیں، یہ 3 راتوں کو بہت بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اعمال کیا ہیں۔ اعمال یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے غروب آفتاب سے پہلے شب قدر جو ہے اس کے نام پہ آپ نے غسل کرنا ہے، اور جو غسل ہے وہ یوں سمجھیں کہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جتنے پانی کے قطرے بدن سے گریں گے، یوں سمجھے کہ آپ کے گناہ جو ہے وہ دھل جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس رات کو ویلکم، رات کی ابتدا جو ہے وہ درود سے کریں، تلاوت قرآن پاک کے کریں، اور حجت امام کی زیارت سے کریں، دعائے ظہور امام زمانہ سے اس کی جو ہے وہ ابتدا کریں۔ اور ساتھ یہ ہے کہ اس میں 2 رکعت نماز جو ہے اس میں آپ پڑھیں، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورہ توحید پڑھنی ہے، اور 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 رکعت پڑھنی ہے نماز، اور ہر رکعت میں جو ہے آپ نے سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس رات کو آپ نے بیدار ہو گزارنا ہے، بیدار رہ کر گزارنا ہے۔ اس کی فضیلت تب زیادہ ہے کہ زیادہ
تسبیح زیادہ پڑھیں، اور خصوصاً اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1000 بار پڑھنے کا بھی حکم ہوا ہے۔ کم از کم آپ 100 بار جن کو آتی ہے وہ انا انزلناہ جو ہے وہ بھی لازمی پڑھیں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کہ ایک جو انسان اگر یہ پڑھنا چاہے یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی اور پڑھنا چاہے تو جیسے معصومین فرماتے ہیں کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، اور 4 رکعت نماز میں آپ 2 رکعت کر کے جو ہے وہ آپ نماز جو ہے وہ پڑھیں گے، 2 رکعت کر کے۔ اس میں آپ جتنا ہے کہ سورہ الحمد کے بعد بے شک سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ جو ہے وہ آپ سورہ توحید پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو تیسرا آپشن ہے وہ آپشن یہ ہے کہ جن لوگوں کی نمازیں قضا ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ 6 دن کی قضا نمازیں پڑھیں، لیکن نماز ترتیب سے پڑھنی ہے۔ عصر سے شروع کرنی ہے، عصر کے بعد عصر کی نماز پڑھتا ہوں، قضا واجب قربت اللہ، عصر کے بعد پھر مغرب، تو پھر عشاء، ٹھیک ہے، پھر فجر، پھر ظہر۔ جب ظہر پہ آ کر عصر پہ آئیں گے تو 1 دن پورا ہو جائے گا۔ تو یہ پھر ترتیب وائز پڑھنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ سب سے پہلے 6 مرتبہ صبح کی نماز پڑھ لی، 6 مرتبہ ظہر پڑھ لی، ایسے نہیں ہے، ترتیب اس میں ضروری ہے۔ تو آپ 6 دن کی جب نماز پڑھیں گے تو یہ آپ کی 100 رکعت ہو جائے گی۔ تو 100 رکعت جب آپ نماز پڑھیں گے تو ایک تو یہ کہ اس میں عبادت جو ہے دوسرے آج اس مہینے کے نوافل دوسرے واجبات سے افضل ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری قضا نمازیں وہ بھی معاف کر دے گا اور کر سکتا ہے، اور اس کا ثواب بھی ہمیں دے دے گا جو ہم قضا نمازیں پڑھیں گے، اور ہماری قضا نمازیں جو ہیں وہ بھی ہماری جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ اور یقین کریں کہ یہ ان لوگوں کے لیے اعمال ہے کہ پہلے بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے جن کی نمازیں قضا نہیں تھی، یہ ان کے لیے نوافل زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں۔ اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ آپ 100 رکعت نماز جو ہے وہ آپ نوافل شب قدر جو ہے اس کی نیت سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ حضرت علیہ السلام کے دور جب بڑا گھٹن تھا تو کسی نے کہا کہ اے علی، اپنے پاس ارد گرد کوئی محافظ رکھ لیں جو آپ کی حفاظت کریں، جن کے ہاتھ میں تلوار ہو۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ 7 مسافر ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ ہمیں نظر نہیں آتے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میں 3 مرتبہ درود اور 3 یا 7 مرتبہ میں سورہ انا انزلنا پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی تخلیق کرتا ہے جو میری حفاظت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ اس شب قدر کی راتیں جو ہیں اس میں صدقہ دینا، اس میں افطار پہ خصوصاً اس میں صدقے کا حکم ہے کہ اس میں صدقہ زیادہ دیا جائے، اور اس میں افطار جو ہے وہ لوگوں کو کروائیں، سحری لوگوں کو کروائیں، کہ 11 مہینے آپ اپنے مہمانوں کو خاطر تواضع کرتے ہیں، اور 1 مہینہ جو اللہ کے مہمانوں کی کریں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں جو ہے وہ مومن، مسلمان، ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ سجاد حسین نقوی، خطیب دربار بریمہ، خیمہ سادات جاگیر علی اکبر، والسلام علیکم۔